حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مبارکہ سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس میں سے ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یہ کہو کہ اے اللہ، ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا یہ سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر غور کریں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ اپنے وقت کا تعین کریں، اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے، دین کے مشن کے لیے کام آ جائے۔ کچھ نہ کچھ آپ باعث بنے دین پھیلانے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں، خیر کی بات۔ تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسرا پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھریں۔ اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا، لڑائیاں ہی لڑائیاں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث۔ کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے؟ مہربانی فرمائیں، میں نے جمعے میں بھی یوں دونوں ہاتھ باندھ کے کہا تھا، تقریر کرنے والوں، نقابت کرنے والوں، بس کرو۔ آپ اپنی تقریر چمکانے کے لیے قوم کو تقسیم کر دیتے ہو۔ حق کی بات کے اظہار کا معنی لڑائی تو نہیں ہوتا۔ ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے حق کی باتیں کرتے رہے، لیکن اتنا انتشار، اس قدر زیادہ جو ہے وہ تانا زنی، اس قدر زیادہ خوف کا معیار۔ اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اس زمانے میں جتنا کو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے۔ شریف آدمی شرارتی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہم نے شرارتی لوگوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ تو دین سے نفرت نہیں دلائیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں۔ آج کی بات ہے، ایک دوست بڑی دور سے آیا ہے، اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت صاحب اب تو میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کر کر کے تنگ آ گیا ہوں، میرے ارد گرد گناہ کے مواقع رہتے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں، لیکن میں ایک منتشر آدمی ہوں، مجھے ہر وقت کا وسوسہ۔ وہ کہتا ہے میں جس عالم کے، درویش کے، صوفی کے، مولوی کے قریب جانے لگتا ہوں اس کے خلاف مجھے کوئی نہ کچھ ہے مل جاتی ہے۔ تو دین سچا ہے، کھرا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پہ عمل کرنے والا بھی کو کھرا مل جائے؟ میں جدھر جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس بندے کے خلاف کہانی مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب لوگ دینداروں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہم نے تباہی کر دی ہے، ہم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ مہربانی فرمائیں، یہ بڑا صاف ستھرا دین ہے، یہ بڑا پارسا دین ہے، یہ بڑا کھرا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری گمراہ ہو جائے۔ تو اس لیے انتشار کا مزاج چھوڑیں اور لوگوں کو میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، خوبصورت دین لوگوں تک پہنچائیں، میٹھی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں اس لیے تلخ رہتا ہوں۔ نبی پاک سے زیادہ سچی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ حضور بات بھی سچی کرتے تھے اور لہجہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا۔ تو یہ کون سی کہانی سنا رہے ہو؟ نہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں، سچ کڑوا نہیں ہوتا۔ تیسری بات،
آج کی اس گفتگو میں تیسرا پیغام امام علی مقام کی شہادت کے لحاظ سے یہ سنیں کہ ضروری نہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہوں سارے لوگ اسے ایگری بھی کریں، یہ بھی ضروری، تو سب کو منوانے کا مزاج بھی چھوڑ دیں، یہ بھی امام حسین کا پیغام ہے۔ اس وقت تو ڈھیر سارے لوگ یزید کی طرف چلے گئے تھے، اور امام علی مقام میدان میں نکلے اور معمولی آدمی نہیں، نواس رسول، جگر گوش ہے بطول، یہ جو کربلا کی ریت پہ خون بہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے خون کس کا ہے؟ یہ رسول کریم کا خون ہے، یہ نبی کریم کا خون بہا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، نبی پاک کا خون بہ گیا، لیکن 4.5 سال حکومت پھر بھی یزید کر گیا۔ آپ کو کس بات کی جلدی ہے کہ سارے لوگ مان جائیں اور سارے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور سارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ مجھے جلدی کیوں ہے؟ بھئی وہ 4.5 سال پھر بھی نکال گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخا نے الزام لگایا تھا، حضرت یوسف سچے تھے، پر پورے مصر میں اس نے بات بھی پھیلا دی، 12 سال جیل میں بھی رہے، تھے تو سچے نا، لیکن اس سچ کو نکھرتے 12 سال لگ گئے۔ لیکن رب کریم نے فرمایا یوسف سچے ہو، پر 12 سال پھر بھی جیل میں رہنا پڑے گا، سچے بھی ہو کھرے بھی ہو، پر 12 سال جیل میں رہے۔ پر عرش کے مالک نے فرمایا پہلے آپ مصر کے قیدی تھے، اب آپ کا سچ نکھر گیا ہے تو مصر کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ چوتھی بات یہ سنیں اور اچھے طریقے سے، ہمارے ہاں نا ہماری محفل رہ گئی ہے، تنہائی ختم ہو گئی ہے، تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں۔ تنہائی میں کس طرح رہنا ہے؟ مصلی کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، درد کے ساتھ، سوز کے ساتھ، یعنی ذوق کے ساتھ۔ کوئی نعت چلا لیں آپ، اور آپ ہوں، کلام ہو اور مدینے والے رسول کی یاد ہو، بے آباد نہ رکھیں، اپنے دل کو آباد رکھیں۔ یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں، ورنہ اکیلے بھی ہم پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں، دوستوں میں بھی سازشی کرتے رہتے ہیں، دفع کریں، سیاستیں ہوتی رہتی ہیں، یہ کب جان چھوڑتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ وقت مصلی کو ضرور دیں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں، اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا، تو ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، آپ نے رات مہلت کیوں مانگی؟ یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے۔ فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ بھی بات کر دیتے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے؟ کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے، لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا، آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں، یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے۔ او یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے۔ تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میدان کربلا کی ہواؤں کا صدقہ، اللہ تعالیٰ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہماری زندگی پردہ پوشی والی کرے اور موت ایمان والی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہماری اولادوں کو بھی حضور کی اولاد کا وفادار رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔